السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کے اسلامیات میں موضوعاتی مطالعہ نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے پہلے 2 لانگ کویسچن کر لیے تھے۔ ایک تو حقوق العباد کی اہمیت پر نوٹ لکھنا تھا، اور دوسرا حجت الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض۔ تو یہ 2 لانگ کویسچن ہم کر چکے ہیں۔ اس موضوعاتی مطالعہ کا تیسرا لانگ کویسچن رہتا ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور یہ لانگ کویسچن نمبر 3 انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ عزیز طلباء، اس کویسچن کے کچھ اہم نکات ہیں جو آپ کو سمجھائے جائیں گے، اور اسی طرح آپ لانگ کویسچن کرتے ہوئے انہی نکات کا خیال رکھیں گے، اور اس کے مطابق ہی آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے انسانی مساوات پر جامع نوٹ، اور اس عنوان کے تحت اہم نکات۔ سب سے پہلے نمبر پر مساوات کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ عزیز طلباء، مساوات کا لغوی معنی ہے برابری، عدل، انصاف، یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں۔ بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سب کے حقوق برابر ہیں۔ کسی کو دوسرے پر کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ ہے مساوات کا اصطلاحی معنی۔ مساوات کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے خاندان اور قبیلے محض پہچان کے لیے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ عزیز طلباء، مساوات کی اہمیت اور احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ میں مساوات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم بنو آدم و آدم من التراب، کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے مساوات کی جو مثالیں ملتی ہیں، اب ہم وہ مثالیں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات میں مجلسی مساوات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا جو آپ کو پہلے جس نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے کوئی نشست، کوئی چبوترا اس طرح کا کوئی نہیں بنا ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا شاہانہ لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کہ جس کی وجہ سے مجلس میں آپ کی کوئی برتری حاصل ہوتی۔ پھر قانونی مساوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے نظر آتی ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت جو ہے، اس کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، جس نے چوری کی تھی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسامہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں تم سفارش کرتے ہو، اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ یہ کام کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ قانونی مساوات کی ایک مثال ملتی ہے۔ پھر اسی طرح معاشرتی مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی مساوات، امیر غریب، آقا غلام، عربی اجمی، فرمایا ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب جو کہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کروایا۔ اسی طرح معاشی مساوات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہیں کہ جو ضروریات زندگی تھی وہ تمام لوگوں کو دی جاتی تھی، اس کے لیے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ برابری ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا۔ تو معاشی مساوات، تو عزیز طلباء آج کے دور کے اندر بھی یہ معاشی مساوات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں یہ ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کو حاصل ہونی چاہیے، اور وہ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کو معززین قریش صحابہ کے برابر ان کو بھی درجہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ غلام تھے۔ عزیز طلباء، مسجد جو ہے یہ مساوات کی عملی تربیت گاہ ہے، مسجد مساوات کی یہ عملی تربیت گاہ ہے۔ کیسے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، تو سارے کے سارے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ مساوات کی عملی تربیت گاہ ہے، لہٰذا ہمیں اس تربیت گاہ سے بھرپور تربیت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس پر آج کے اس لانگ کویسچن کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو عزیز طلباء، موضوعاتی مطالعہ نمبر 9 کی ریڈنگ بلند خوانی ہم دوسرے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے صرف لانگ کویسچن کیے ہیں، اس کے علاوہ جو شارٹ کویسچن آنسر ہیں عزیز طلباء یہ بھی نوٹس کے اندر ہیں، لانگ کویسچن آنسر بھی نوٹس کے اندر ہیں، آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔